بھائی سب لوگ سنیں گے، واقعہ سنیں گے انشاءاللہ. بولو نا کون سے نبی کا نام میں نے لیا؟ حضرت عزیر. آپ کو بڑا تعجب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا عزیر. بھائی اللہ کا حکم اپنے نبی پر، اللہ نے فرمایا عزیر اپنی سواری تیار کرو. وہ اللہ کا حکم تھا. اس زمانے میں سب سے اچھی سواری گدھا. بولو سب سے اچھی سواری گدھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں حمار. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حمار. ہماری زبان میں کہیں گے گدھا. تو حضرت حسین علیہ السلام کا گدھا بھی ماشاءاللہ تھا. تو حضرت حسین نے اپنی سواری تیار کی. اللہ نے کہا کھانا پینا بھی تیار کرو، چلو کئی دن کا کھانا لے لو، کئی دن کا پانی لے لو. حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا، جو بھی ہو اللہ کا حکم آیا فوراً اپنی سواری، کون سی سواری؟ گدھا تیار کیا، کھانا بھی رکھ لیا، پانی بھی رکھ لیا، اور اللہ کہاں جانا؟ اللہ نے بہت دور کا علاقہ بتایا، انطاکیہ. انطاکیہ ایک جگہ کا نام ہے. اللہ نے کہا وہاں جانا ہے، چاہے جانے میں مہینے لگے، کتنے بھی مہینے لگے، لیکن میرا حکم ہے وہاں جانا ہے اور ایک اللہ کو پکارنا ہے، لا الہ الا اللہ. حضرت عزیر تیار ہو گئے. میں ہماری طرح تھوڑی ٹال مٹول ہوتا تھا، وہاں تو اللہ کا حکم آیا بس تیار. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے گدھے کو تیار کیا، اس میں بہت دنوں کا کھانا بھی رکھا، بہت دنوں کا پانی بھی رکھا، اور حضرت نام بولو حضرت عزیر علیہ السلام چلے اپنا سفر شروع کیا. اب سفر شروع کیا، معلوم نہیں سفر کرتے کرتے گاؤں گاؤں، علاقہ علاقہ، شہر شہر، قریہ قریہ، دیہات دیہات، بستی بستی، سب پار کرتے گئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. اور جس اللہ نے حکم دیا وہ اللہ نے سفر بھی آسان بنا دیا. حضرت عزیر اپنے گدھے کو لے کر اپنا کھانا کا سامان، اپنے پینے کا سامان لے کر چلے جا رہے چلے جا رہے چلے جا رہے. ایک گاؤں میں آئے. بولو ایک گاؤں میں آئے تو حیران ہو گئے، نہ کوئی انسان دکھتا ہے، گاؤں ہے مگر انسان نہیں، جنات نہیں، چرندہ نہیں، درندہ نہیں، پرندہ نہیں، پورے گاؤں میں سناٹا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ گاؤں تھا مگر ابھی گاؤں ہے. کہتے وہ تالاب کے پاس گئے تو تالاب میں بھی پانی نہیں، نہر میں بھی پانی. تو حضرت عزیر نے کہا یہ کیسا برباد ہوا گاؤں ہے، چلو قبرستان جاؤ. اب قبرستان گئے تو ساری قبریں ٹوٹی ہوئی. بولو ساری قبریں. اس کا مطلب ہے کہ لمبا زمانہ ہو گیا، اللہ نے گاؤں کو برباد کر دیا، اللہ نے تباہ کر دیا. اس گاؤں میں نہ انس، نہ جن، نہ چرند، نہ درند، نہ پرند، کچھ بھی نہیں، بلکہ قبرستان میں گئے تو ہڈیاں پڑی ہے. مطلب ہے کہ کون مرے، کیا نام سے مرے، کون سا خاندان مرا، کسی کو معلوم. تو حضرت عزیر نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اللہ کتنا زمانہ ہو گیا، یہ گاؤں تو پورا برباد ہو گیا. پھر حضرت حسین نے کہا اللہ ان کو زندہ کیسے کرے گا قیامت میں؟ کیونکہ اللہ یہ سب تو مر گئے، سب کی ہڈیاں سڑ گئے، گل گئے، ہڈیاں ہو گئی. اللہ ان کو قیامت میں کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ یہ گاؤں میں کتنی بڑی آبادی ہوگی، ارے چلو کم سے کم گاؤں میں 5000 کی آبادی ہوگی، لیکن اللہ یہ 5000 کو تو زندہ قیامت میں کیسے کرے گا؟ ان کو آنکھ دینا، ان کو کان دینا، ان کو ناک دینا، ان کو ہونٹ دینا، ان کو دونوں ہاتھ دینا، دونوں پاؤں دینا، اللہ ان سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ زمانہ ہو گیا، یہ گاؤں بھی برباد ہے اور قبرستان بھی بہت پرانا اور برباد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یہ سوال کون پوچھے؟ اللہ نے کہا وہ چٹائی لائے، چٹائی ساتھ میں، اس زمانے میں جو بھی بچھانے کی چٹائی ہوگی، کہا بچھونا لائے، اللہ کا بچھاؤ. حضرت عزیر کو حکم ملا جو بھی چادر وادر چٹائی وٹائی جو بھی ہوگی بچھایا. اللہ نے کہا سو جاؤ سو جاؤ. حضرت عزیر نے کہا اللہ سونے کا ٹائم نہیں. اللہ نے کہا یہ ٹائم نہیں پوچھنا، سو جاؤ. حضرت عزیر سو گئے، اللہ نے موت دی. بولو اللہ نے، وہ تو سوئے، وہ تو سونے کی نیت سے سوئے، لیکن اللہ نے موت دے دی. 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد؟ 100. آپ کو معلوم ہے کوئی بہت لمبی نیند نکالے نا، اس کے بعد اٹھتا ہے تو اس کی اسٹائل بھی عجیب ہوتی ہے. ہم لوگ بھی کبھی گھر میں لمبا سو جاوے نا، لمبا کبھی سو جاوے پھر اٹھیں گے تو دیکھو ایسا اٹھیں گے. وہ کہاں چھو، میں کہاں ہوں. کبھی کبھی تو بھول میں بیوی کو پوچھتا تو کون، تو گھر میں جھگڑا شروع ہو جاتا. بیوی کو جا پوچھا تو کون ہے. آپ لوگ پوچھتے ہو مانک پور والے، سوئر تو پوچھنا ہی، زندہ گاڑ دے گی زمین میں. اب حضرت عزیر علیہ السلام بہت لمبی نیند سوئے. کتنے سال سوئے؟ لیکن حضرت عزیر کو نہیں معلوم کہ میں 100 سال سویا. وہ تو جب اللہ نے اٹھائے نا تو یوں آنکھوں کو ملا تو اللہ نے کہا کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر نے ادھر ادھر دیکھا، کہا اللہ 12 گھنٹہ سو گیا. کتنا؟ اللہ نے کہا 12 گھنٹہ. تو کہا نہ اللہ ناراض مت ہو، 24 گھنٹے سویا ہوگا.
اللہ نے کہا 12-24 گھنٹے کی بات مت کرو، 100 سال پوری سینچری ہو گئی 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. تو حضرت عزیر علیہ السلام اللہ 100 سال. اللہ نے کہا جاؤ مارکیٹ میں جاؤ، مارکیٹ میں جاؤ. اب حضرت عزیر کو بھوک تو بہت لگی تھی، مارکیٹ میں گئے تو پوری مارکیٹ بھری ہوئی. ارے بولو پوری مارکیٹ بھری ہوئی، سارے نہروں میں پانی، تالابوں میں پانی، باغوں میں پھل، باغوں میں پھول، کھیت لے نہاتے. تو حضرت عزیر سوچنے لگے کہ جب میں سویا تھا تو یہ تو پورا برباد تھا. اللہ نے کہا پورا برباد تھا. 100 سال کے بعد اٹھے ہو، جس اللہ نے برباد کیا اسی اللہ نے آباد بھی کر دیا. بولو سبحان اللہ. تو حضرت عزیر کو کیا لگی تھی؟ بھوک لگی تھی. وہاں کوئی روٹی ووٹی بناتا ہوگا، اس زمانے میں جیسا بھی کھانا بناتا ہوگا. حضرت عزیر نے جا کے کھانے کا آرڈر کیا، سامنے والے نے کھانا دے دیا، کہا پیسے لاؤ. حضرت عزیر نے پیسے نکالے اور سامنے والے نے پھینک دیا. ہاں پرانی کرنسی لاتے ہو، جو کرنسی بند ہو گئی وہ لاتے ہو. بھائی آج کوئی اپنا 500 کا پرانا نوٹ لے کے نکلے تو، یا اپنا 1000 کا. ارے کوئی وہ چنے بھی نہیں دیتا ہم کو، دانا بھی نہیں دیتا، سنگ دانے دیتا کوئی؟ بلکہ یوں کہتا اور کہتے رہے اس کو پھاڑ دے. بولو 1000 کی نوٹ پھاڑی کہ نہیں پھاڑی؟ ہاں پرانی 500 کی نوٹ ہے. تو حضرت عزیر حالانکہ ہماری 1000 اور 500 کی نوٹ کو بند ہوئے 2 سال بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ کرنسی فیل ہو گئی. حضرت عزیر 100 سال پہلے کی کرنسی لے کے جا رہے. تو کھانے والے نے کھانا لے لیا اور کہا 100 سال پہلے کی کرنسی لاتے ہو، جاؤ. اب حضرت عزیر کیا کرتے؟ بھوک تو بہت لگی تھی. کھانے والے نے کھانا دیا، واپس وہی جگہ پہ آئے. اللہ بہت بھوک لگی ہے. تو اللہ نے کہا کھانا تو تم ساتھ میں لائے تھے، وہ دیکھو وہاں رکھا ہے. تو حضرت عزیر نے دیکھا، کہا اللہ 100 سال میں کتنا خراب ہو گیا ہوگا. اللہ بھائی ہمارے ریفریجریٹر میں بھی 100 سال نہیں رہے، تو فریج میں نہیں. کہا اللہ خراب. اللہ نے کہا میرے عزیر کیا میری خدائی کو کم سمجھا؟ جس اللہ نے تجھے سلامت رکھا اس نے تیرے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھا ہے. بولو سبحان. جاؤ عزیر جاؤ. حضرت عزیر گیا، دوڑتے گئے. کھانا دیکھا تو بالکل گرم جیسے ابھی گرمی سے بنا ہو. حضرت عزیر نے کھانا شروع کیا. پانی دیکھا تو بالکل ٹھنڈا جیسے ابھی بھر کے لائے ہو. حضرت عزیر نے برابر کھانا کھائے. بھائی 100 سال کی بھوک لگی ہوگی، 100 سال کی پیاس لگی ہوگی، انسان تو انسان ہے. حضرت عزیر کھائے. بولو سبحان اللہ. اور جب کھا پی لیے پھر حضرت عزیر نے کہا اللہ میرا گدھا تھا، میں گدھا لے کر آیا تھا، اللہ بہت اچھا تھا. اللہ نے کہا وہ محلے میں جاؤ ملے گا. حضرت عزیر دوڑتے گئے کیونکہ کھانا بھی تو ملا تھا نا، پانی بھی تو ملا. دوڑتے وہاں جا کے حضرت عزیر نے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ گدھا ہے مگر اس کا سر ایک طرف ہے، اس کا پاؤں ایک طرف ہے، دوسرا پاؤں ایک طرف، تیسرا پاؤں ایک طرف، چوتھا پاؤں ایک طرف. اس کا پیٹ پھٹا ہوا ہے اور اس میں سے جتنا ہوتا ہے نا گوشت وہ سب باہر سڑا ہوا پڑا ہے. حضرت عزیر نے کہا اللہ یہ تو مر نہیں گیا، مر گیا، سڑ گیا، پھول گیا، پھٹ گیا. اللہ نے کہا میرے عزیر قدم بڑھاتے جاؤ، میں پھر زندہ کرتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان. حضرت عزیر نے قدم بڑھائے، وہ سارا گوشت آپس میں ملنے لگا، سارے پاؤں آپس میں ملنے لگے، ساری چمڑی آپس میں ملنے لگی، سارے گوشت کا لوچڑا لوچڑے سے ملنے لگا. حضرت عزیر قریب پہنچے، ماشاءاللہ جیسے پہلے گدھا کھڑا تھا ابھی بھی کھڑا ہو گیا. بولو سبحان. اب اللہ نے فرمایا عزیر میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ اللہ انٹرویو لے رہے، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ جو بستی میں تم آئے تھے وہ برباد تھی، 100 سال کے بعد میں نے اس کو آباد کر دیا. تمہارا کھانا اور پانی 100 سال تک رکھا مگر اس کو بگڑنے، ہاں گدھے کو میں نے مار ڈالا، پھوٹ گیا، پھل گیا، لیکن پھر میں نے اس کو زندہ کر دیا. اور عزیر سب سے بڑا کمال تو یہ کہ تم کو 100 سال سلانے کے بعد پھر اٹھا دیا. بولو سبحان اللہ. اب اللہ خود پوچھتے عزیر بولو میرے بارے میں کیا خیال؟ حضرت عزیر وہیں تھے، دھڑام سے سجدے میں گئے. بولو دھڑام سے سجدے میں گئے. اور جو بات بولے ہم مانک پور والے بھی بولیں گے انشاءاللہ، بولیں گے انشاءاللہ. حضرت عزیر سیدھے سجدے میں گئے، بہت روئے کیونکہ جو بستی میں آیا تھا برباد تھی، اللہ تو نے اس کو آباد بنا دیا. اللہ جو کھانا میرا 100 سال تک تھا تو نے بگڑنے نہ دیا. اللہ تو نے میرا پانی بگڑنے نہ دیا. اللہ 100 سال تک میں سویا رہا، پھر تو نے مجھے جگہ دیا. اے اللہ میرا گدھا مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا، پھر اللہ تو نے اس کو زندہ کر دیا. حضرت عزیر بہت زور سے سجدے میں گئے اور روئے اور آخر میں کہا اللہ مان گئے ہم بندوں سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں. حضرت عزیر نے بھی گھٹنے ٹیکے اور کہا اللہ ہار گئے، ہم بہت کمزور ہیں اور سب سے بڑا طاقت والا اللہ تو ہے.
یہ پورا واقعہ آپ نے سنا تھا کبھی؟ ہاں یا نہیں؟ میں سیریل کا نہیں پوچھتا، ٹی وی سیریل کا نہیں پوچھتا آپ کو، آپ کے گندے موبائل کا نہیں پوچھتا، میں ڈائریکٹ پوچھا یہ واقعہ سنا تھا آپ نے؟ کتنے کتنے اس میں چینجز آئے. پہلے گاؤں برباد، بولو پھر آباد. کھانا 100 سال تک بگڑا نہیں، پانی 100 سال تک بگڑا نہیں، عزیر 100 سال تک سوئے پھر واپس. 100 سال میں آدمی وہ اٹھے تو کتنا نہانے دھونے کی ضرورت پڑے، تو جیسے سوئے ویسے اٹھ گئے. بلکہ خود کہتے ہیں میں 24 گھنٹے سویا، 12 گھنٹے سویا، اور پھر اللہ نے وہ جو گدھا مر گیا تھا، پھٹ گیا تھا، پورا الگ الگ ہو گیا تھا، اس کے لوتھڑے الگ ہو گئے، اس کے چتھڑے الگ ہو گئے، اللہ نے سب کو جوڑ کے پھر گدھا کھڑا کر دیا. یہ واقعہ سنا تھا آپ نے؟ اور آخر میں حضرت عزیر نے سجدے میں جا کر کہہ دیا اللہ ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اور اللہ تیرے سے بڑا طاقت والا. یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہے. ساتھ میں بولیں گے تو میرے کو اچھا لگے گا. کہاں لکھا ہے؟ پڑھتے قرآن پڑھتے. ہاں شرم سے ڈوب مرو. پورے 24 گھنٹے گزر جاتے قرآن پڑھنا تو دور کی بات، ہم کلمے والے قرآن کو چھوتے بھی نہیں، چھوتے پکڑتے بھی نہیں. سچ بتاؤ جتنا موبائل پہ بزی رہتے اتنا قرآن میں موبائل، جتنا موبائل ہم ہاتھ سے پکڑتے اتنا قرآن ہاتھ سے پکڑتے. بلکہ میں کہوں نا حفیظ تم تو حافظ ہو ماشاءاللہ، اگر میں کہوں نا یہاں کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہوگا 24 گھنٹے میں، دیکھا ہی نہیں ہوگا. حالانکہ ہمارے نبی فرماتے میرے قرآن کو دیکھتا جا اللہ تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جائے گا. یہ واقعہ کہاں پر ہے؟ سب بولیں گے ساتھ میں بولیں گے. واقعہ کہاں پر ہے؟ قرآن میں 3 پارہ. کون سا پارہ؟ میں پڑھ رہا ہوں، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کریم میں یہ واقعہ 3 پارے میں او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر عزیر ایک بستی میں چلے گئے. بولو نا بستی برباد، بولو بستی قبرستان برباد. وہاں انسان نہیں، جنات نہیں، چرندے نہیں، درندے. حضرت عزیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها. حضرت عزیر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ یہ بستی برباد ہو گئی، یہ قبرستان بھی برباد اور ویران ہو گیا. اللہ اس کو قیامت میں زندہ کون کرے گا؟ اگر 5000 کی مانو بستی ہوگی تو 5000 کو آنکھیں دینا، کان دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، اللہ قیامت میں یہ سب کون کام کرے گا؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ. اللہ نے فرمایا میرے عزیر اپنا بچھونا بچھاؤ اور سو. کتنا سنا ہے اللہ نے؟ پھر 100 سال کے بعد اللہ نے کہا اٹھو اٹھو اٹھو. اور اٹھنے کے بعد اللہ پوچھ رہے قال کم لبثت، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر نے کہا اللہ 12 گھنٹے لگتے، 24 گھنٹے لگتے. قال لبثت یوما او بعض یوم. 12 یا 24 گھنٹے کی بات نہ کرے. اللہ نے فرمایا 12-24 گھنٹے کی بات نہ کرے. قال بل لبثت 100 عام. اللہ فرماتے 100 سال پورے ہو گئے. بولو سبحان اللہ. کہا اللہ 100 سال پورے ہو گئے تو بھوک بہت لگی. کھا لو، تمہارا کھانا تو ساتھ میں لایا. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اللہ نے فرمایا کھانا کھا لو، پانی پی لو. حضرت حسین نے کہا 100 سال میں پانی بھی گندا ہو گیا، ارے کھانا بھی برباد ہو گیا، بگڑ گیا. اللہ نے فرمایا نانا جو تجھے سلامت رکھے وہ تیرے کھانے اور پانی کو بھی سلامت رکھے. بولو رکھنے والا کون ہے؟ پھر اللہ نے کیا فرمایا وانظر الى حمارک. اللہ میرے گدھے کا کیا؟ دیکھ لو، جاؤ وہ محلے میں جاؤ، تمہارا گدھا ملے گا. گئے تو بولو گدھا کیسا تھا؟ مرا سڑا پھٹا پھولا. اللہ نے کیا فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا. اللہ فرماتے دیکھو میں گدھے کو کیسے جوڑتا جاؤں گا. ارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کو، لوتھڑے کو، گوشت کو چمڑے سے میں جوڑتا جاؤں گا. اللہ نے پورے گدھے کو زندہ کر دیا. اللہ نے فرمایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ. اللہ نے ساری باتیں کھول کر بتا دی اور کہا بتاؤ میں کون؟ بولو نا میں کون؟ حضرت عزیر نے یہ جواب نہیں دیا. آپ اللہ کا اللہ میں کمزور، میں انسان، ہم کمزور.
اور تیرے سے بڑا طاقت والا؟ قال اعلم، سب مانے پور والے بھی وہی جواب دیں گے جو حضرت حسین نے جواب دیا. شروع کرو. قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت حسین نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سجدے میں، کبھی سجدے میں تو کبھی قعدے میں، رو رو کر کہے اللہ میں سمجھ گیا ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، تیرے سے بڑا طاقت والا. حضرت حسین نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہہ دیا میں ہار گیا، اللہ قدرت والا کون ہے؟ حضرت حسین جیسے نبی نے گھٹنے ٹیکے اور ہم کمینوں نے فجر نہیں پڑھی. حضرت حسین تو اللہ کے نبی پیغمبر یعنی بخشے بخشائے، بولو بخشے. انہوں نے کہہ دیا اللہ تیری طاقت کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے. ارے مانک پور کے جوان فجر نہیں تو آپ میں ہمت کہاں سے آئی؟ حالانکہ ہماری باڈی لیول دیکھو تو سب سے بڑا لولا ہے، سب سے بڑا کمزور ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ ہاں دیکھو نا ابھی ٹھنڈی آئی سب سویٹر. ہاں کوئی مقابلہ کرے اللہ سے؟ نہ میرے کو سویٹر نہیں پہننے کا. ہاں میرے پیارو کتنا بڑا پاؤلی ہے وہ جو اس سے مقابلہ کرتا ہے جس سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. بھائی ہم لوگ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ اللہ سے. کر سکتے مقابلہ؟ جب حضرت حسین نے گھٹنے ٹیک دیے. اچھا چلو اب یہاں بہت سارے جوان بیٹھے، بہت پیاری بات بتاؤ. ارے سہیل اتنے دن کے بعد بلایا تو ہاں بول کے بتاؤ. آپ لوگوں کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہے؟ کھانا نہیں بولو، کھا لیا تو کھا لیا بھائی، اس میں کیا ہوا؟ ہاں بھلے بیان کرنے والا بھوکا، ہمارا باپ کا کیا چاہتا بھائی؟ کھایا، کھانا کھایا، ہم لوگوں نے کھایا، بولو کھایا ماشاءاللہ. تو ایک بات سنو میرے دوستو، ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بولو کوئی نبی، لیکن جتنے پہلے نبی تھے اس میں سب سے خوبصورت کون؟ بولو بولو بولو. حضرت بہت خوبصورت تھے. بہت سارے گاؤں میں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں سورہ یوسف کی تفسیر ہوتی ہے. ساری قرآن کی تفسیر کو چھوڑ کر سب کو سورہ یوسف کی تفسیر سنا ہونا. سورہ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اور اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے نبیوں میں خوبصورت حضرت یوسف ہے، اور اللہ کہتا میں نے ان کے قصے کو بھی سب سے زیادہ خوبصورت بتایا ہے. بولو سبحان اللہ. وہی قرآن میں بہت سے قصے ہیں، لیکن جہاں سورہ یوسف شروع ہوتی ہے اللہ کہتا بہت خوبصورت قصہ، ویری بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. کیوں؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جو خوبصورتی دی تھی. حضرت ابھی آپ لوگ یہاں چائے پیتے تھے نا؟ ہاں بولو نا. ہاں پیا ختم ہو گیا. حضرت یوسف علیہ السلام جب پانی پیتے تھے نا 40 قدم کوئی دور کھڑا ہوتا وہ دیکھتا تھا حضرت یوسف کے گلے سے جو پانی اترتا تھا وہ بھی نظر آتا تھا. کیسا ٹرانسپیرنٹ گلا ہوگا کہ وہاں کھڑا ہو کر دیکھنے والا دیکھتا تھا کتنے خوبصورت حضرت جی. ارے اللہ جس کو خوبصورت بنائے اسے کون روک سکتا؟ قرآن کریم میں اللہ نے کہا یوسف بھی خوبصورت ہے اور ان کا قصہ بھی، یعنی ساتھ میں بولو نا ان کا قصہ بھی. نحن نقص علیک احسن القصص ہے نا قرآن میں، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے یوسف تم بھی خوبصورت بن گئے، ہم نے تمہارے قصے کو بھی. آپ کو معلوم ہے وہ وقت آیا جب یوسف کو مارکیٹ میں بیچنا ہے. بولے یوسف کو مارکیٹ میں، اور اعلان ہو گیا کہ جو سب سے بڑی بولی لگائے گا یوسف ان کے غلام. یوسف تھے بہت اتنے خوبصورت تھے. ایک مرتبہ کچھ عورتیں بیٹھی تھی، ہمارے یہاں تو سب پردے میں رہتی ہوگی نا. چلو اچھا ہوا دام دیا آپ نے. کچھ عورتیں بیٹھی تھی اور حضرت یوسف کو کہا گیا کہ تم کو یہاں سے پاس ہونا ہے. اب حضرت یوسف تو اللہ کے نبی تھے، بولو ان سے بڑھ کے پاک دامن. حضرت یوسف عورتوں کو دیکھنے والے تھے، ان کی طرف آنکھ اٹھانے والے تھے. کچھ وہ تو ہمارے دھندے یہ سب، وہ حضرت یوسف یہ کرنے والے. لیکن ساری عورتوں کو، بہت ساری عورتوں کو، مصر کی خوبصورت عورتوں کو بٹھایا گیا اور یوسف کو کہا گیا کہ تم کو صرف وہاں سے کیا ہونا ہے؟ پاس ہونا ہے، گزر جانا ہے. اور ساری عورتیں جو تھی نا ہاتھ میں چھری ہے اور فروٹ ہے. آپ نے اپنی عورتوں کو بھی دیکھا ہوگا نا وہ ایپل کاٹتے ہوئے یا اسی طریقے سے کوئی اور فروٹ کاٹتے ہوئے، تو ایک ہاتھ میں کیا ہوتی؟ چھری، اور دوسرے ہاتھ میں
آپ لوگ یہ کرتے ہو کہ آپ کی بیوی کرتی؟ پہلے میں کو اس کا خلاصہ، کیونکہ ہیں کر کے منہ لٹکا کے بیٹھے ہیں. ارے بھائی ہماری بیوی کاٹتی ہے نا رمضان میں افطاری سے پہلے، آپ نے فروٹ دیکھا ہوگا نا، ایک ہاتھ میں چھری اور ایک ہاتھ میں فروٹ، تو وہ ساری عورتوں کے ہاتھ میں چھری اور اچھے اچھے فروٹ ہے. ان کو نہیں معلوم کہ یوسف یہاں سے پاس ہونے والے. اچانک حضرت یوسف وہاں سے پاس ہوئے تو وہ عورتیں فروٹ کاٹ رہی تھی، خیال نہیں رہا، فروٹ گر گیا اور انگلی کاٹنے لگی اپنی. کیا کہا؟ وہ تو حضرت یوسف گزر گئے، بعد میں دیکھا خون کے قطرے ٹپکتے تو یوں ہاتھ پکڑا، بہت دکھتا بہت دکھتا. تو سب نے کہا تم نے انگلیاں کاٹ دی. کہا قسم اللہ کی جو ابھی گئے ہیں وہ انسان نہیں، وہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے. بولو سبحان. کہاں ہم ان کو دیکھ کر اتنی مبہوت ہو گئی، ہمیں یہی نہیں معلوم ہوا کہ چھری سے پھل کاٹ رہے کہ چھری سے انگلی کاٹ رہے. یہ بھی قرآن میں لکھا ہے. کس میں لکھا ہے؟ قرآن میں 12ویں پارے میں. کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، بولو وَقَطَّعْنَا، اپنی انگلیاں کاٹی. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. ساری مصر کی عورتوں نے چھری لی، اپنے پھل کو کاٹنے کے بجائے انگلیاں کاٹ دی اور قسم کھا کر کہا یہ انسان نہیں. بولو یوسف انسان تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا. کتنے خوبصورت ہوں گے حضرت یوسف. اب وہی مصر میں جب آواز لگی کہ آج یوسف کو بیچا جائے گا، خریدنے والے کون ہے؟ سب مالدار لوگ جمع ہو گئے. یہ تو مانک پور کا گراؤنڈ بہت چھوٹا گراؤنڈ ہے، اتنا بڑا گراؤنڈ، اور جس کے پاس جو تھا وہ لے کر آئے اور فخر کے ساتھ آئے کہ آج سارا مال قربان کروں گا مگر یوسف کو غلام بنا کے لے جاؤں گا. اچھا ابھی تو سب نے یوسف کے نظارے کو دیکھا، سب کھڑے ہو گئے. آپ کو معلوم ہے سب لوگ کب حیران ہو گئے؟ کیونکہ کوئی سونے کے ڈلے لے کر آیا، کوئی چاندی کے ڈلے لے کر آیا، کوئی اس زمانے کی کرنسی لے کر آیا، کوئی زمین اور پراپرٹی اور جائیداد لے کر آیا کہ بس جو ہوگا دیں گے اور یوسف کو لے کر. لیکن آپ کو معلوم ہوگا بہت بڑی مالدار عورت انٹر ہوئی. سب دیکھ کے سمجھ گئے کہ اپنا نمبر. بھائی ہوتا ہے نا مانک پور میں، بھائی کوئی ایک دو ایسے ہوتے جو چوٹی کے ہوتے. جب مسجد کا چندہ ہوا، جب ان کو دیکھا کہا اپن نے اپانی کی ضرورت نہیں آ گی کرتا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوا؟ تو جب وہ عورت آئی نا، اس عورت کا نام تھا فاریہ، جو سب سے بڑی مالدار. اور وہ کیا لے کر آئی معلوم ہے؟ کچھ بھی لے کر نہیں آئے، ایک گراؤنڈ کا پورا حصہ پہلے سے کور کر لیا تھا. اس نے صرف پردہ کھولی، جیسے پردہ کھولے تو پورے گراؤنڈ میں گدھے، کچر، گھوڑے اور سب کے اوپر سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی. اور کیا کہا معلوم اس عورت نے؟ یہ سب دے دوں گی. اور عورت کا نام کیا تھا؟ فاریہ. بڑے جلال میں کہا اے نیلامی کرنے والوں، اے یوسف کو خریدنے والوں، کوئی خریدنا نہیں، کیونکہ تم کو معلوم ہے کہ جتنا میں یہاں لے کر آئی ہوں اتنا گھر میں چھوڑ کر آئی ہوں. اسے تمہاری کسی کی کرنسی چلنے والی، اسے میری بولی لگے گی اور یوسف میرے غلام بنے گے اور میں غلام بنا کے. اب سب سمجھ گئے کیا آنا ہمیں تو کہا کیوا جیو. سب چپ چاپ بیٹھے. اتنے میں تو اسٹیج پر حضرت یوسف کو پردے میں لایا گیا حجاب. اور وقت آیا کہ حجاب کیا کیا جائے گا. سارے لوگ دیکھ رہے حضرت یوسف کے چہرے سے جب وہ حجاب اٹھایا گیا، زوردار سب کی آواز نکلی. وہ عورت تو بے ہوش ہو گئی. بولو وہ فاریہ نام کی عورت بے ہوش ہو گئی. جب آواز لگانے والے نے کہا بھائی بولو بولو بھائی، نیلامی کرو بھائی، کون کتنا دے گا بھائی، یوسف کو خریدنا کون کتنا دے گا. مجمع میں کوئی بولے ہی نہیں. کہا کیوں بولتے نہیں ہو؟ کہا اس کو ہوش میں آنے دو. کس کو؟ وہ کیا بولتی وہ دکھ رہا ہے. وہ فاریہ کو جب ہوش میں لایا گیا پھر ایک مرتبہ یوسف کو دیکھی اور کیا کہا نہیں خریدنا میرے کو خریدنا. سب نے کہا ان کی خوبصورتی دیکھ کر تو بے ہوش ہو گئی اور خریدنا نہیں. کہا بہت خوبصورت ہے. اس فاریہ نے کہا بہت 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 خوبصورت ہے، میں جتنا مال لے کر آئی ہوں اور جتنا گھر میں رکھی ہوں اگر سب دے دوں پھر بھی میں یوسف کے ایک پاؤں کو بھی نہیں خرید سکتی. میں یوسف کے ایک پاؤں کو بھی، یوسف کو خریدنے کے لیے اتنی رقم سے کام نہیں چلے گا. جو گھر میں رکھا اتنا کام نہیں چلے گا. تم سب کی رقم ملاؤ تو کام نہیں چلے گا. اتنی رقم سے تو یوسف کا پاؤں بھی خریدا. تو پھر وہ عورت نے کہا لیکن مجھے نہیں خریدنا. اس لیے نہیں خریدنا کہ میرے کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو ان کا پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. میں اس کو کیوں نہ لے لوں؟ کیوں ان کا سودا کروں؟ میں اللہ کے ساتھ کیوں تعلق جوڑ نہ لوں؟
بھائی جب یوسف اتنے خوبصورت ہے کہ سارے گھوڑے اور کچر اور گدھے کے اوپر جو سونے کی اینٹیں ہیں وہ دے دو، پھر بھی یوسف کے ایک پاؤں کو نہیں خرید سکتے. ارے جو یوسف کے پاؤں کو نہیں خرید سکتا وہ صرف اتنا سوچے کہ جب یوسف اتنے حسین اور خوبصورت ہے تو ان کا بنانے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. ہم یوسف کو کائے کو خریدے؟ اوپر والے سے تعلق نہ چھوڑنے میں. اس عورت نے سارا مال خیرات کر دیا، یوسف کو نہیں دیا، سارا خیرات کر دیا اور جنگل میں چلی گئی. اور کہا جاتا ہے کہ اس زمانے کی سب سے بڑی عبادت کرنے والی وہ عورت بن گئی. کیوں؟ فرمایا کہ یوسف کا سودا نہیں کرنا، مجھے تو پیدا کرنے والے سے تعلق جوڑنا. جب یوسف اتنے خوبصورت ہے تو قسم کھا کر بولو ہمارا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. اور وہی اللہ کا ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی خوبصورتی اللہ کو بتاتے. ایک بڈھے کو میں نے دیکھا، معلوم کیا تھا اس کا، پھس 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 کرے. حالانکہ وہ بڈھا تھا، میرے خیال سے کم 70 کا تو ہوگا. تو میں نے کہا چاچا یہ کیا، تھوڑا جوان دیکھو جوان. پھر میں نے برابر وہ ڈبے پہ دیکھا، اس پہ لکھا تھا فیئر اینڈ لولی. ابھی ہمارے جوان یہ سب میک اپ کرتے. میرے پیاروں، سب سے زیادہ خوبصورت بننا ہو، کس کو بننا؟ مانک پور میں بننا ایک دم خوبصورت، ہاں ایٹریکٹیو، سامنے والا دیکھ کر ہی کہے اس سے جیسا خوبصورت مانک پور میں کوئی نہیں. میرے پیاروں، حدیث پاک میں لکھا ہے جتنے سجدے زیادہ کرو گے اتنی خوبصورتی اللہ چہرے پر عطا کرے گا. کیونکہ دنیا کے کریم فیل ہو جاتے ہیں، وہاں اللہ کے سجدے شروع ہو جاتے ہیں. میرے پیاروں، میں وہی بات بتانے کے لیے میں نے دو واقعے سنائے. حضرت عزیر کا بھی واقعہ سنایا، حضرت یوسف کا بھی واقعہ، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کے ساتھ مذاق مت کرو. اتنی بڑی عورت نے گھٹنے ٹیکے اور کیا کہا، یوسف اگر اتنے خوبصورت ہے تو پیدا کرنے والا اللہ کتنا خوبصورت ہوگا. حضرت عزیر نے گھٹنے ٹیکے اور کہہ دیا بھلے ہم نبی ہیں لیکن ہم کمزور ہیں، اصل طاقت والا کون ہے؟ تو میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، جہاں حضرت عزیر کے قدم ٹیک دیے، جہاں اس عورت نے اپنی زبان پہ بات لے کر آئی کہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہار جاتے تو ہم یہ جوان لوگ کیا کرتے؟ یہ ہمارے جوان کیوں یہ کتنے بیٹھے ہیں فجر نہیں پڑھتے نا، فجر نہیں پڑھتے. اور میں اگر کہوں نا تو یہ ناراض تو نہیں نا مانک پور والوں، لیکن میں ایک بات بتاؤں، سب سے بڑا نمک حرام وہ ہے جو فجر نہیں پڑھتا. سب سے بڑا اگر آپ کو نمک حرام، دھوکے باز، نالائق، کمینہ، گرا ہوا دیکھنا ہو تو قسم پروردگار کی ہمارے گاؤں میں وہ ہے جو نمازیں نہیں پڑھتا. کتنا بھی آ کر کے چلتا ہوگا، کتنا بھی پیسہ ہوگا، کہیں کا بھی پاسپورٹ ہوگا، لیکن اللہ کی قسم سب سے بڑا فراڈی اور دھوکے باز وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. اس سے بڑا نمک حرام یہ کتے سے بھی گیا گزرا ہے. کتا ہے مانک پور میں کتے ہیں. یہ میں نہیں کہتا، علامہ شاطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتے کو بھی سوکھی روٹی کا ٹکڑا ڈالو نا، 5 بجے شام کو ڈالا، کھا کے گیا، دوسرے دن کتنے بجے آئے گا؟ اس کے پاس گڑی ہے پھر بھی آئے گا. دوسرے دن بھی آپ نے ڈالا، کھا کے چلا گیا، تیسرے دن پھر کتنے بجے آئے گا؟ آج آپ کا دماغ گیا، آج آپ کا بیوی سے جھگڑا ہوا ہے تو آج آپ نے لکڑا لیا اور مارا ڈھاڑ سے ڈنڈا، کم وقت. ہاں کیا تیری ذمہ داری لے کے بیٹھا اور تیرے کو روٹیاں کھلاؤ؟ وہ بیچارہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا. چوتھے دن پھر کتنے بجے آئے گا؟ 5 بجے. پھر آج آپ نے پتھر مارا، کل مارا تو سمجھ میں نہیں آیا، پھر بیچارہ بھوکتا بھوکتا چلا گیا، پھر آیا 5ویں دن. آپ سوچتے ہیں کیوں آتا؟ وہ بھوک بھوک کے کہتا ہے مالک ڈنڈا مار، پتھر مار، تیرے احسان کی 2 روٹی کھائی ہے، مار کھاتا جاؤں گا مگر تیرا دروازہ نہیں چھوڑوں گا. ارے ہم لوگ پیارے نبی کے ہزاروں احسانات کے ٹکڑے کھائے اور فجر کے وقت نبی کا دروازہ چھوڑ دیا، کسی اور کے دروازے پہ چلے گئے. شرم نہیں آتی میرے پیاروں؟ چلو پر پانی ہو تو دودھ بننا چاہیے. کیا ہم کو مولانا نماز کے لیے بولتے؟ یعنی ہم اتنے گئے گزرے کہ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا. وہ بیچارے دعوت تبلیغ کے ساتھ ہی آتے، وہ بھی چل بھائی نماز کو، چل بھائی کوئی داڑھی میں آ سکتا ہے، کوئی کندھے پہ آ سکتا ہے، چل نا. تو کیا کہتے معلوم، یہ پولیس آ گئی، پولیس آ گئی. اور بیچارہ وہ جماعت والا بیان کرتا، بیان کرنے کے بعد جو ڈائری نکالے گا، چلو بھائی بتاؤ بھائی چلے کے لیے کون کون تیار؟ یہ جو جوان بیٹھے نا نکل گیا، دوسرا ادھر سے اٹھ کے چلا گیا. کیا ہے میرے پیاروں؟ میرے کو بتاؤ نا یہ کیا ہے؟
ہم نہ تو دین کے بنے نہ صحیح میں ہمارا کیریکٹر دیکھو. یہ سب جوانوں کو جمع کرو, علماء کو نہیں کہتا, باقی سب جوانوں کو جمع کرو, پوچھو تو حافظ, قاری, عالم, مفتی, مجوید, مدرس, تو کیا کہے گا؟ نہیں, اور قرآن پڑھتا تھا, مولانا بہت مارے تو چھوڑ دیا. مطلب اس کا قرآن ابھی تک صحیح ہوا, سورہ فاتحہ اب تک صحیح ہوئی. اچھا اس کو کہو چلو مولانا نالائق تھا, کائے کو مارا ہوگا مولانا, تو نے پڑھنا چھوڑ دیا, لیکن اسکول تو پڑھتا تھا نا, تو نے 10ویں کا ایگزام دیا, 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں گریجویشن, پھر اس کے بعد ڈاکٹر بنا, وکیل بنا, لائر بنا, بیرسٹر بنا, آرکیٹیکٹ بنا, کانٹریکٹر بنا, ارے کچھ تو بنا. مول صاحب 10ویں چوپڑی میں فیل ہو گیا, تو ابھی تو ہے کیا اس وقت؟ کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا ہے کیا اس وقت؟ انگوٹھا چھاپ اور جیب میں 2 موبائل, کام دھندا کچھ بھی نہیں کرنے کا, نہ دین کا کام کرنے کا, نہ دنیا کا کام کرنے کا, 2 موبائل. اور بتاؤ ہو ہمارا جوان, اس کی صبح ہوتی ہے 11 بجے. کتنے بجے؟ 11 بجے تیار ہوا رہے گا, پھر فیئر اینڈ لولی لگائے گا, تھوڑا اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گا, یوں بائک لے گا. کبھی تو بائک بھی ایسی آ گئی کہ پیچھے والا کہاں بیٹھتا میرے کو نہیں معلوم, یوں, لیکن خیر وہ بائک لے گا, سیلف اسٹارٹ میں بھائی تو کہاں جا رہا ہے, تو میں نے بھی دیکھا بتانا, یوں مالک پور میں نکلے گا, کر کے بمپر پہ اچھالے گا بائک کو, اور پھر کوئی اوٹے پہ جائے گا, وہاں پہلے سے ایک کارٹون بیٹھا ہوگا, دوسرا کارٹون وہاں جا کے بیٹھ جائے گا. کماتا کیا بھائی؟ جب پورا دن تو اوٹے پر بیٹھا تو کماتا کیا؟ باقی چکاتا اس نے. وہ بھی طرح زکات والا لکھتا, گاؤں کے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور, کہتا سب چھوڑ نہیں بیوہ ہونا. کیا زندگی بن رہی ہے میرے پیارو. چلو یہ سب تو ہوتا ہے. ہمارے موبائل میں کوئی اچھی چیز دکھتی ہے آپ کو؟ یہ جتنے جوان بیٹھے نا, سب کے موبائل پٹافٹ جمع کرو نا, سب میں گندی گندی کلپیں ہوگی. لڑکی ناچتی ہوگی, آدھا کپڑا پہنا ہوگا, یہ دیکھے گا, یہ ایسا غور سے دیکھے گا, جیسے نہیں اس کو ملنے والی ہے. چلو ملنے والی اور دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, یہ ملنے والی برابر یوں دیکھے گا, پھر اپنے دوست کو فون کرے گا, بہت اچھی کلپ آئی تیرے کو بھیجو, وہ تو کمینہ تیاری ہے, ہاں بھیج, یہ پھٹ کر کے بٹن دبائے گا, ڈر کر کے وہاں پہ گئی, وہ دیکھ کے کیا بولے گا, ویری ہاٹ, بہت اچھا. اور پھر کیا بولے گا معلوم, میرے تو نیٹ ورک اتنا لمبا چوڑا, میں تو ابھی یہ کلپ بھیجوں گا 200 جگہ پہ کلپ جائے گی. ہاں, یہ جو لڑکی کی کلپ آپ نے 200 جگہ بھیجی, اگر وہ ہماری سگی بہن ہوتی, تو ہمارے گھر کی بہو ہوتی, ہماری ماں ہوتی, قسم کھا کے بولو اگر ہماری بیٹی ہوتی آپ برداشت کرتے؟ تو جس کی کلپ آپ بھیج رہے وہ کسی کی تو بیٹی ہوگی, اس کا کوئی تو بھائی ہوگا, اس کی کوئی تو ماں ہوگی. کیا مجبوری میں وہ یہ قدم پہ آئی ہوگی آپ کو نہیں معلوم ہے. لیکن ہمارے نبی نے فرمایا جیسی کرنی ویسی بھرنی. کل اگر ہماری بیٹی ایسی آوارگی کرے تو یہ مت کہنا میری بیٹی بگڑ گئی, کہنا گناہ میں نے کیا تھا, سزا میری بیٹی بھگت رہی ہے. میرے پیاروں, بھکاری ہوں, ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگتا ہوں, ایک اللہ سے تعلق جوڑ لو, کب موت آ جائے گی معلوم نہیں. یہ کیا ہمارے جوان بیڑی سگریٹ تمباکو گٹکا کھاتے, مانے پور میں نہیں کھاتے تو کائے کو بولو بھائی؟ آپ کو خراب تو نہیں لگ رہا کہ یہ تو آپریشن کر رہا ہے بھائی؟ اتنے زمانے کے بعد بولا ہوئے تو ایسا جو ہے گٹکا تو کیا اسٹائل میں کھاتے ہیں ایسا. چلو گٹکا کھانا گناہ ہے نا, ارے بولو نا گناہ ہے نا, نہیں اکارڈنگ ٹو اوور ہندوستان وہ تو گناہ ہے, لیکن ایسے شریعت اکارڈنگ ٹو اوور شریعت یہ بھی تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن گٹکا گھر میں بیٹھ کے نہیں کھائے گا, کوئی 4 رستے پہ ہوٹل میں بیٹھا ہوگا نا, جو پاکٹ نکالے گا ابھی جیسے شربت کا پیالہ, بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, تاکہ سب لوگ دیکھیں ہاں اسٹائلسٹ ہے, گٹکا کھاتا ہے. ارے گٹکا کھاتا ہے, اس سے بڑا کمینہ کوئی نہیں ہے. تو اب پھر کیا ہوتا ہے معلوم, یہ گٹکا کھا کے منہ چھوٹا ہو جاتا ہے. ہاں, تو پھر کیا کرے گا معلوم, جو گٹکا یوں ڈالے گا, ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا اور دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. صحیح. پھر اس کے بعد اور چھوٹا ہو جاتا, اتنا چھوٹا ہوتا کہ بول بھی نہیں سکتا. اب گھبرایا, اب ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر بھی کہتا ہے اتنا بڑا مرغا آیا ہے.
ڈاکٹر چہرہ دیکھ کے سمجھ جاتا ہے اس کو کینسر ہے، لیکن کیسا کینسر بولنے کا نا، بلڈ ٹیسٹ، یورین ٹیسٹ، اسٹول ٹیسٹ، پھر اس کے بعد میں بایوپسی کراؤ، اسکیننگ کراؤ، اسکریننگ کراؤ، ایکس رے کراؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، لاکھ سوا لاکھ کا بل چڑھاؤ، اور اس کے بعد میں پھر ٹیبل پر جب وہ فائل آ گئی، وہ ڈاکٹر لاسٹ اسٹیج آف کینسر، تم سے 3 مہینے کے مہمان ہو، اب روتا 3 مہینہ، اور اس کی ماں بھگتی ہے، کون سے مولانا تعویذ اچھی دیتے، مولانا تعویذ جو ہوتا ہے میرے بیٹے کو بہت سخت کینسر ہو گیا، میرے پاس کبھی کبھی کوئی اماں آتی نا، میں کہتا ہوں اماں جب کھاتا تھا تب نہیں آئی، جب ٹھوستا تھا تب نہیں آئی۔ نہیں کرو میرے پیارو، ہمارے بدن کے ایک ایک ٹکڑے کا جواب کل قیامت میں اللہ کو دینا ہے، بولو دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ تو چلو یہ میری پہلی بات تو کم سے کم آپ کو سمجھ میں آ جائے، کون کون تیار ہے اللہ کو دھوکہ نہیں دیں گے، اللہ سے تعلق جوڑیں گے؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے، بولو نا ساتھ میں، بولو نا ہم سب کا معبود کون ہے؟ اللہ۔ اور ڈرنا بھی کس سے چاہیے؟ صرف بولنا نہیں ہے، ڈرنا ہے، ڈریں گے، بولو ڈریں گے انشاءاللہ، ڈریں، ساتھ میں بولو نا ڈریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا تعلق عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ اپنی مائیت عطا فرمائے، بولو آمین۔ اللہ احسان کامل اور ایمان کامل اور اسلام کامل عطا فرمائے، ہمارا دل جب جب دھک دھک کرے تو اس میں سے کوئی کھانے کی آواز نہیں آوے، کوئی پکچر کا ڈائلاگ نہ آوے، یہ دل جب بھی بولے تو دل کی گہرائی میں اللہ بولے، بولو کریں گے انشاءاللہ؟ اپنے دل پہ محنت کرو گے انشاءاللہ؟ تو ایک کام یہ پکا کر لو انشاءاللہ کہ کرنے دھرنے والا کون؟ نہیں، آواز سے بولو نا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ میرے ساتھ میں پڑھو نا، میں نے شروع میں اسی لیے پڑھا تھا تاکہ ہمارے سب سے پہلے یقین بناؤ کہ جو بھی معاملہ ہوگا کس کے سامنے رکھوں گا؟ اللہ کے سامنے۔ پڑھو نا میرے ساتھ میں، پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دے، ہم سب کا اللہ بولو نا ایک، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج ہے، اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد۔ پورا مجمع بولے نا، اللہ ہم سب کا معبود ہے، اللہ کی طرح کوئی معبود ہے۔ پہلی بات پکی انشاءاللہ، آج سے یقین کس پر؟ اللہ۔ 3 باتیں کروں گا، زیادہ لمبی میں، ایک بات ہوگی، سب صحیح ہے نا؟ کوئی ٹینشن نہیں نا؟ میں کچھ بولتے نہیں نا، اس لیے پوچھنا چاہتا حافظ شبیر تو بول، ایسا تو نہیں یہاں ماں بہنوں کو جمع کیا تو چلو کوئی ٹینشن نہیں، ورنہ میرے کو کب سے ایسا لگ رہا مولانا ان لوگوں کو بیوی نے دھکے مار مار کے تو نہیں بھیجا ہے، ایسے سب ٹھنڈے بیٹھے، دیکھو موسم بھی ٹھنڈا، یہ بھی ٹھنڈے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ عورتوں کا کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ تو اکیلا ناول والا بولتا تو مانی پور والا کب بولے گا؟ اور پہلے کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں، میں بہت جگہ پہ ایک بات سناتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں جب شادی ہوتی تھی نا، میری شادی ہوئی جیسے، سننا ہے میری شادی، سننا ہے آپ کو؟ کون ہاں بولا زور سے؟ سب کو کتنا خوشی ہوتی ہے کاری سب کی شادی۔ سنو، ہماری شادی کے ٹائم پہ کیا ہوتا تھا معلوم؟ یہاں بیچارے یہاں مالک پور کے کچھ بوڑھے ہوں گے اسے، اس وقت لڑکی کو دیکھنے نہیں دیتے تھے، ماں باپ نے دیکھ لیا وہ فائنل۔ ہم اپنی ماں کو پوچھتے تھے اماں، ماں نے غلط سوچا ہوگا، ارے تیرا باپ ہے باپ، اس نے جو دیکھا صحیح دیکھا، اپنے کو ہائی کرنے کا۔ ہاں، پہلی رات کو گھونگھٹ اٹھا، جو ماڈل لے کے چلو۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے بڑے بوڑھے ہوں گے بھائی، ہوں گے ایسے، دیکھا ہی نہیں بھائی، دیکھا ہے، لیکن یہ غلط ہے، بھلے میرے ساتھ ہوا ہو لیکن یہ غلط ہے۔ شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ کو شادی کرنا ہو تو لڑکی کو، ارے بولو نا، جو قانون ہے وہ ہے، دیکھو۔ ہاں، آپ اٹھاؤ حدیث کیا بولی شوکت، صحیح نا؟ کیوں شرماتا بھائی کتاب میں لکھا، حدیث کی کتاب میں بابن النظر الی المکتوبہ، پورا چیپٹر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اگر کوئی جوان لڑکا ہے، ارے کوئی بھی ہے جس کو شادی کرنا ہے، تو لڑکی کو پہلے کیا کرے؟ بولو مسئلہ جائز ہے، بولو۔ دیکھیں، موبائل نمبر نہیں لینے کا، بعد میں چیٹنگ نہیں، صرف شریعت نے اتنی اجازت دی کہ کیا کرے؟ دیکھیں، اب کوئی ہوگا آپ کی شادی گیا کہ بھائی شریعت نے پرمیشن دی ہے، جا کے دیکھ لے، شادی کرنا ہے تو۔ وہ گیا، جا کے لڑکی کو سوال کرنے لگا، 1 سوال 2 سوال 3 سوال، سہیل 20 سوال کیے اس نے، تو نے تو نہیں کیا تھا،
20 سوال. کتنے سوال کیے بتاؤ؟ لڑکی کا دماغ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا کہ یہ میرے کو دیکھنے کا آیا کہ میرا ایگزام لینے کے لیے آیا ہے. اچھا 20 سوال کے بعد بھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. 21واں سوال شروع کیا. اور کیا کیا معلوم؟ 21واں سوال جو تارا نے مارا لگن تھی جائے. گجراتی سمجھتے ہو نا؟ ہاں وہ بولتا ہے وہ لڑکی مانک پور کی ہوگی. میرے کو تو لگتا ہے کہ اس نے لڑکے نے کیا بولا 20 سوال کے بعد 21واں سوال جو تارا نے مارا لگن تھی جائے. تو تارا باپ میں نے شو روم تھی موٹر کار کاری آپ سے. ایسے بہت سارے بھکاری ہوتے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ ایسے بھکاری. تو لڑکی آتی ہے تو پلنگ بھی آتا ہے, کباڑ بھی آتا ہے, فرنیچر بھی آتا ہے, گھر کا کلر بھی ہوتا ہے. ایک وہ بھکاری جو باہر گھومتا اللہ کے نام پہ دے دے, ایک یہ پوش بھکاری. تو یہ بھی 21واں سوال پوچھتا جو تارا نے مارا لگن تھی جائے. تو تارا پپا شو روم تھی کیا تیری میری شادی ہو جائے تو تیرا باپ جو ہے وہ شو روم سے گاڑی نکال کے دے گا. لڑکی کہاں کی تھی؟ بولو بولو, میں کا کو بولوں, بولو. لڑکی نے کیا کہا معلوم؟ اب اس کا دماغ بھی گیا تھا. کہا تو گاڑی نہیں بات کرے, ہاں گاڑی نہیں بات کرے. میرا ابا جو ہے نا, میرا ابا پلین دے گا, پلین. تو کہتا ہے لگن تھی جائے تو شو روم کی کار وار نہیں. کہا میرا ابا کیا دے گا؟ پلین دے گا. لیکن پہلے تیرے باپ کو پوچھ گیا ایئرپورٹ بنانے کی طاقت ہے؟ اب شکریہ سے ابھی شبیر تو نے تو ایئرپورٹ نہیں بنایا. یہ آپ کو میں نے کیوں ہنسایا معلوم ہے؟ توا گرم کیا, اب روٹی پکانے آ رہا ہوں میں, کیونکہ کب سے آپ لوگ ایسا ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھے ہو. میں نے تو سب سویٹر ویٹر بھی نکال دیا بھائی کہ کم سے کم تم لوگ بھی گرم ہو جاؤ. ہوں گے انشاءاللہ ہوں گے. سب سے پہلا وعدہ کرو بھائی, کرنے دھرنے والا کون؟ ہمارا یقین کس پر ہے؟ چلو اب دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کریں گے تو بہت اچھا لگے گا. ساتھ میں بولو مصطفیٰ کا دامن. ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا مت بولو نا, بلند آواز سے بولو نا, مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع ساتھ میں بولے گا. ہاتھ نیچے رکھو ماشاءاللہ. صرف اتنا بتاؤ مصطفیٰ کا دامن کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس دامن سے بڑھ کے کوئی دامن ہی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی عظمت والا, شرافت والا, کرامت والا تو اللہ کی قسم ہمارے آقا محمد رسول اللہ. پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ساتھ میں بولو نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ابھی حافظ یوسف علی نے بہت اچھا کہا تھا کہ لوگ کہتے کہ میرے نبی کا چہرہ چاند جیسا ہے, ہاں حسن, لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی کے حسن کو چاند بھی نہیں پہنچ سکتا. صحیح ہے کہ نہیں ہے میرے پیارو؟ ہمارے نبی بہت خوبصورت. بولو ہمارے نبی. میں کہتا ہوں کوئی ہم کو بولے نا یو آر لکنگ اسمارٹ, اگر ہم یہاں اوٹے پہ بیٹھے ہوئے اپنے کو موبائل میں میسج آ جائے کوئی لڑکی کا یو آر لکنگ, ہاں 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 اس کا تو کھانا حجم ہو گیا. دوسرے کو کہے گا جو پہلی ہو رکھے لو, جو پہلی ہو رکھے لو, تو کہے گا یو آر لکنگ اسمارٹ. اور دوسرے دن جب وہ اوٹے پہ بیٹھے گا تو اس کی پوری اسٹائل ہی بدل گئی ہوگی. حالانکہ کم وقت 4 دن تک نہاتا نہیں تھا, 4 مرتبہ نہا کے آیا ہوگا. اب پوری اسٹائل کیوں؟ ارے میرے کو اس لڑکی نے لکھا کہ یو آر لکنگ اسمارٹ. ارے میرے پیاروں, اگر کوئی ایک انسان ہم کو لکھے کہ تو اچھا دکھتا ہے تو ہمارا چہرہ خوشی سے پھول جاتا ہے. سچ بتاؤ ہمارے نبی مکہ میں تھے, مدینے میں تھے, کوئی کہے نہ کہے پیدا کرنے والا کہتا تجھ سے بڑھ کر میں نے خوبصورت کسی کو بنایا ہے. ایسا بنایا کہ بنانے کے بعد تیرے سانچے کو ہی توڑ ڈالا کہ اب ایسا محمد کبھی آنے والا. ارے بولو نا, اوپر والے نے فرمایا والشمس وضحاها, سب کو یاد ہوگا, پڑھو نا. اللہ فرماتے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها. کبھی فرمایا والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. کبھی فرمایا والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. پورا مجمع بولے نا ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟
لیکن ساتھ دو گے تو بہت اچھا لگے گا. اللہ کہتا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. ساتھ میں بولو نا, ساتھ میں بولو ہمارا نبی وہ نبی, بولو ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی, بولتے جاؤ بولتے جاؤ. ہمارا اللہ, اللہ مغفرت فرمائے, ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے.